نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ جمادی الاخرہ کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یوم وصال ہے۔ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب خاندان، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والدین اور ان کے القابات، اور حضرت ابوبکر صدیق کا بچپن، یہ ہم نے پیچھے بیان کر چکے ہیں۔ تو آج ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کل کتنی شادیاں ہوئی تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیویوں کے نام کیا ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کتنے اولاد ہوئی تھی، ان کے نام کیا ہے، یہ آج ہم نے بیان کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کل 4 شادیاں کی تھی۔ سب سے پہلی بیوی کا نام قتیلہ ہے، اور دوسری بیوی کا نام ام رومان ہے، ام رومان بنت عامر، اور تیسری بیوی کا نام حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور چوتھی بیوی کا نام حبیبہ بنت خارجہ ہے۔ یہ 4 بیویاں حضرت ابوبکر صدیق کی ہیں، قتیلہ، ام رومان، اسماء بنت امیس اور حبیبہ بنت خارجہ۔ آپ کی پہلی بیوی جو ہے قتیلہ، ان سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوئی تھی۔ ایک بیٹا، اس کا نام عبداللہ بن ابو بکر ہے، اور جو بیٹی تھی اس کا نام اسماء ہے، اسماء بنت ابو بکر۔ آپ رضی اللہ عنہ کی دوسری بیوی ام رومان، اس سے بھی ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹے کا نام عبد الرحمن بن ابو بکر ہے، اور بیٹی کا نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی تیسری بیوی حضرت اسماء بنت امیس، اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا تھا جس کا نام محمد بن ابو بکر ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی چوتھی بیوی حبیبہ بنت خارجہ، اس سے ایک لڑکی ہوئی تھی جس کا نام ام کلثوم ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیویوں کے نام اور ان سے جو اولاد ہوئی تھی ان کا نام ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو بیوی تھی قتیلہ بنت عبد العزیٰ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو زمانہ جاہلیت میں ہی طلاق دے دی تھی۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، تو اس وقت یہ اپنی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کو ملنے کے لیے آئی مدینہ کے اندر۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ میری والدہ مجھ کو ملنے آئی ہے، تو کیا میں اس سے مل لوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وہ تمہاری والدہ ہے، اسے اسلام وہ نہیں لائی، لیکن تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ حضرت ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر قرآن پاک کی آیت بھی نازل ہوئی تھی، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جنہوں نے نہ تو تم سے دین کے بارے میں جنگ کی اور نہ تمہیں تمہارے گھر سے نکالا، کہ تم ان کے ساتھ نیک سلوک کرو، ان کے حق میں انصاف کرو، یقیناً اللہ جل شانہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی جو تمہارے قتال کے اندر شریک نہیں ہوئے اور تمہیں مکہ سے نہیں نکالا، تو ان کے ساتھ آپ اچھا سلوک کر لو، اگرچہ یہ کافر ہیں۔ تو یہ تو ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی آیت اس موقع پر نازل ہوئی تھی جب حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی والدہ ان کو ملنے آئی تھی۔ دوسری جو بیوی آپ کی ام رومان ہے، ان سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب شادی کی تو یہ مکہ کے ابتدائی میں یہ اسلام قبول کر چکی تھی، یعنی یہ مکہ کے اندر ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تھے، ادھر اسلام قبول کر چکی تھی، اور انہوں نے اپنے سارے بچوں کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ بھی گئی تھی۔ بڑی نیک خاتون تھی، اور ساری زندگی اسلام پر ہی جبھی رہی، ابتدا کے اندر ہی اسلام لے آئی تھی۔ اور تیسری بیوی جو آپ رضی اللہ عنہ کی تھی اسماء بنت امیس، یہ اس سے پہلے حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی۔ جب غزوہ موطا میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کیا تھا، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ سے۔ تو یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی، تو یہ بھی نیک اور پارسا خاتون تھی، اور انہی کے بطن سے آپ کے بیٹے محمد بن ابو بکر جو پیدا ہوئے تھے،
یہ حجۃ الوداع کے موقع پر حالت حرام میں ذوالحلیفہ مقام پر یہ ان کے بیٹے محمد بن ابو بکر پیدا ہوئے تھے۔ اور چوتھی بیوی آپ کی حبیبہ بنت خارجہ، ان کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج ہے، ان سے ان کا تعلق تھا۔ تو یہ مقام سخت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہتے تھے۔ انہی کے بدن سے آپ کی بیٹی ام کلثوم، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد آپ کی بیٹی یہ ام کلثوم پیدا ہوئی تھی ان کے بدن سے۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شادیوں کے کچھ تفصیل ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیویوں سے کس موقع پر نکاح کیے تھے۔ اور آپ کی جو اولاد تھی، آپ کے سب سے بڑے بیٹے، اس کا نام ابو بکر تھا، یعنی بڑے بیٹے کا نام عبد الرحمن بن ابو بکر ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سب سے بڑے تھے۔ یہ مہاجرین میں شامل نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ہجرت کے بعد اسلام قبول کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شامل ہیں۔ ایک دفعہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ممانوں کی تواضع ان کے ذمے لگائی تھی، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے قاتل ابو لؤلؤ کو پکڑنے کے اندر بھی سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بہت زیادہ کوشش کی تھی۔ یہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سب سے بڑے تھے اور بڑے ماہر تیر انداز تھے، بڑے بہادر تھے عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ دوسرا بیٹا جو آپ رضی اللہ عنہ کا تھا عبداللہ بن ابو بکر، یہ ہجرت کے موقع پر ان کا بھی بڑا کردار ہے عبداللہ بن ابو بکر کا، جس طرح کہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے ادھر سے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غار ثور میں جب گئے تھے، وہاں 3 راتیں آپ نے گزاری تھیں، تو اس موقع پر عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، یہ سارا دن مکہ کے اندر پھرتے رہتے تھے، اور مکہ کے جو سارے احوال ہوتے تھے یہ رات کو جاتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غار کے اندر بتا کر آتے تھے۔ بڑے پرتیلے تھے، بڑے ذہین تھے، بڑے فتین تھے، پتہ نہیں چلتے تھے، سحری کے وقت واپس آ جاتے تھے مکہ کے اندر، اور سارا دن مکہ کے اندر رہتے تھے، سارے جو احوال ہوتے تھے وہ رات کو جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق کو سنا کر آ جاتے تھے۔ اور تیسرے بیٹے جو آپ کے تھے محمد بن ابو بکر، یہ بھی حجۃ الوداع کے موقع پر ذوالحلیفہ مقام پر یہ پیدا ہوئے تھے۔ یہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں، ان میں اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت ابوبکر صدیق کی سب سے بڑی بیٹی تھی اسماء بنت ابو بکر۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی بڑی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر ہجرت کے اندر ان کا بڑا کردار ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر روانہ ہوئے تو اس وقت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سبان باندھا تھا، اور اپنا جو کمر بند تھا اس کو پھاڑ کر اس کے ساتھ سبان باندھا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب بھی دیا تھا ذات النطاقین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب بھی دیا تھا۔ سیدنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا۔ سیدنا اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کی بیوی ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا تھا اس وقت ان کی عمر 6 سال تھی، اور 9 سال کی عمر میں سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی ہوئی تھی۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سب سے چھوٹی بیٹی جو تھی ام کلثوم بنت ابو بکر، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی حبیبہ بنت خارجہ کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یہ پیدا ہوئی تھی۔ تو یہ ان کے واقعات ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کل بیویاں اور ان کی جتنی اولاد ہوئی تھی، اور آگے ان کے اولاد کا تذکرہ، حضرت ابوبکر صدیق کی کب شادیاں ہوئی تھی، یہ سارا ہم نے کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو اللہ کی جل شانہ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں کو صحیح سمجھ کر ان پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔